YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بری عورت۔ آج میں آپ کو وہ ہاتھ بنا کر بتاؤں گا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت بری ہے۔ ٹھیک ہے، اب کس معاملے میں بری ہے، کس طرح بری ہے، اس کا فیصلہ خود آپ کر لیں۔ اور جو چیز میں بنا رہا ہوں یہ آگے چل کے میں مردوں کے بارے میں بھی، بچوں کے بارے میں بھی اسی ٹاپک پہ بات بھی کروں گا، لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صرف ہے بری عورت۔ تو میں وہ ہاتھ بنا کے بتاتا ہوں کہ جو بری عورتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو عورت ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بری نظر آ رہی ہے وہ سب کے ساتھ ہی بری بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ یعنی بری ہوتی ہے، اور بہت سی جگہوں میں وہ اچھی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا موضوع ہے کہ اس کا ہاتھ کس طرح کا ہوگا، تو ہم وہ آپ کو آج بنا کر بتاتے ہیں۔ آپ اس چیز کو غور سے دیکھیے گا، سمجھے گا، اپنے جاننے والوں میں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں دیکھے گا۔ اگر اس طرح کا ہاتھ کسی کا ملے یا اس طرح کا ہاتھ کسی کا ہو تو وہ کوشش کرے کہ کوئی بھی ایسے عمل یا کوئی بھی ایسی چیز کرنے سے پرہیز کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ ہاتھ بدل بھی سکتا ہے، لکیریں بدل بھی سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو بنا کے بتا رہا ہوں وہ ہے زندگی کی لکیر۔ یہ ہے زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر۔ ان لکیروں کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، کچھ خواتین کے ہاتھ میں، کچھ مردوں کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کلائی کے پاس سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں ایک جزیرہ ہوتا ہے۔ شروع میں ایک جزیرہ ہوتا ہے، یا تھوڑا آگے چل کے ایک جزیرہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے شروع میں جزیرہ۔ ٹھیک ہے، پھر یہ قسمت کی لکیر یہ کامیابی کی لکیر کی طرف جائے یا ادھر جائے یا ادھر جائے، اس کے رخ مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک لکیر اندر سے نکل کر یعنی اس کو ٹچ ہوتی ہے، یعنی ابھارے زہرہ سے ایک لکیر نکل کر قسمت کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ان کو ماحول اچھا نہیں ملا، یا انہوں نے پوری زندگی غیر ذمہ داری میں پوری کر دی۔ اور ایسی ہی عورتیں عموماً یعنی ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری عورت ہے یا یہ غلط عورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں، اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی چیز ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے باعث شرم نہ بنے یا کسی بڑی پریشانی کا المیہ نہ ہو۔ تو اس چیز کو غور سے آپ دیکھیں۔ ابھارے زہرہ یہ ہے، یہاں سے ایک لکیر نکلی ہے اور اس کو قسمت کی لکیر کو اپنے ساتھ ٹچ کر رہی ہے۔ ابھارے زہرہ تو جیسے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ابھار ہے، یہ عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہے، اور ایسا ابھار، بہت زیادہ ابھرا ہوا ابھار جو ہوتا ہے وہ خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے کوئی خاص اچھا ابھار نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ بچائے اس جزیرے سے جس کا آغاز یعنی کلائی کے پاس سے ہوتا ہے اور شروع میں جزیرہ ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ اور بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، آگے ہم اس کو کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ بدنامی والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے، وہ کون سا ہاتھ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی بدنامی یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں یا خودکشیاں کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج اس چیز کو آپ اپنے پاس یاد رکھیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور ابھی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ پہلا سوال کیا ہے، تسلیم بی بی نے میاں والی سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر ہے کیا جس سے مجھے سرکاری نوکری
ملے اور نوکری بھی اپنے علاقے میں ہو۔ تسلیم بی بی، آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ آپ کی قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے، کیونکہ آپ کی قسمت کی لکیر اتنی لمبی لکیر ہے کہ یہ یہاں سے جاتی ہے مشتری یعنی شہادت کی انگلی اور ذیل یعنی کہ بیچ کی انگلی کے درمیان جا رہی ہے، اور ایسی لکیر بہت کم ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت بہت اچھی بنائی ہے، اور آپ کی کامیابی کا جو وقت ہے وہ 2022 سے ہے۔ 2022 سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ سرکاری نوکری ملے گی، کیونکہ سرکاری نوکری کی کوئی لکیر ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اگلا سوال کیا ہے شبیر احمد نے کشمیر سے۔ ان کا سوال بھی وہی ہے کہ کیا مجھے سرکاری نوکری ملے گی اور کیا مجھے کامیابی ملے گی؟ تو شبیر احمد صاحب، آپ کے ہاتھ میں جتنی اچھی قسمت کی لکیر ہے، یقین کریں کہ میں نے بہت کم ہاتھوں میں اتنی بڑی لکیر دیکھی ہے، اور میرا آپ کو مشورہ ہے، باقی آپ جس طرح چاہیں اپنا وقت گزاریں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کو کاروبار کریں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بادشاہوں والی لکیر ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عزیز خان صاحب نے کوہاٹ سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میری شادی کب ہوگی؟ تو پیارے دوست عزیز خان صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، آپ کی شادی 2019 میں ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اندرونی کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر تو مکمل طور پر تیار ہے۔ اگر نہیں کی تو آپ جلدی کریں، شادی کر لیں۔ اگلا سوال کیا ہے عابد خان صاحب نے ہری پور سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میری دوسری شادی ہو سکتی ہے؟ پیارے دوست عابد خان، آپ کے ہاتھ میں ابھار زہرہ جو ہے وہ کافی ابھرا ہوا ابھار ہے۔ ایسے لوگ 2 سے 3 شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی دوسری لکیر بھی موجود ہے۔ فائدہ صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ میری ایک اولاد ہے، بیٹا ہے، کیا آگے میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے نصیب میں 2 سے 3 اولادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں کہ اچھا نہیں لگتا، جب بھی شادی کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں یا ٹریول کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو اس طرح یہاں کی ایک تصویر لے لیں، ٹھیک ہے، ایک یہاں کی اور ایک یہاں کی، ایک ہاتھ کی 3 تصویریں، 2 ہاتھ کی 6 تصویریں۔ جس طرح آپ نے ہاتھ کی فوٹو بھیجی ہے، اس طرح کے سوالوں کے جواب ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ جب بھی بھیجنے ہوں تو ایک ہاتھ کے 3، 2 ہاتھ کی 6، اور اولاد کا پوچھنا ہے تو یہاں کی اولاد، شادی اور سفر، یہ تصویر لازمی چاہیے ہمیں۔ اس کے بغیر آپ یہ خالی بھیجیں گے تو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہاں کی، یہاں کی، یہاں کی، ٹھیک ہے۔ آصف صاحب نے سوال کیا ہے انڈیا بمبئی سے کہ کیا میری شادی پسند کی ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو آصف بھائی یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کی سیدھی تصویر بھیج دی اور ان جگہوں کی تصویر آپ نے نہیں بھیجی۔ تو میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ تصویریں جو نا مکمل بھیجیں تاکہ ہم جواب دینے میں ہمارے لیے بھی آسانی اور آپ کے لیے۔ آپ کے ہاتھ میں جو لک کی لین ہے، قسمت کی لکیر، کافی عرصہ تو یہ سمجھیں کہ والدین کے زیر سایہ آپ پلتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو آپ کی قسمت کی لکیر ہے وہ دماغ کی لکیر سے آغاز کرتی ہے۔ مجھے آپ کی ایج کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا ایج ہے، لیکن آپ کی قسمت کی بہتر لکیر جو ہے وہ دماغ کی لکیر سے آغاز کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 35 سے 40 کی عمر میں آپ کو اربوں خربوں پتی ہونا چاہیے، جو دماغی صلاحیتیں آپ کی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے احسان علی صاحب نے سائنوال سے کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ شادی کو 3 سال ہو گئے۔ احسان بھائی، آپ کے نصیب میں اولاد ہے، اور اللہ کے فضل سے اولاد بھی نیک اور پارسا اولاد ہوگی، یعنی کہ عبادت گزار اولاد ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے ندا نے کراچی سے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک اولاد ہوئی تھی، ہو کر ضائع ہو گئی۔ میری عمر زیادہ ہے، کیا آگے میرے نصیب میں اولاد نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے نصیب میں اولاد ہے، اور 2 اولادوں کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں جو دماغی لکیر ہے وہ 2 شاخہ بن رہی ہے۔ 2 شاخہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو آپ ڈبل مائنڈ نہ ہوں کسی بھی کام میں، دوسرا جو بھی وہم
اپنے اوپر آپ طاری کر لیتی ہیں، وہم کی دنیا سے باہر آئیں، عملی دنیا میں قدم رکھیں۔ وہم کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اگلا سوال کیا ہے عدیل صاحب نے راولپنڈی سے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اور بہت عمدہ بنائی ہے، لیکن آپ کی زندگی کی لکیر کے آخر میں ایک تل کا نشان نظر آ رہا ہے۔ یہ تل اچھی علامت نہیں ہوتا۔ دوسرا، آپ کی جو کامیابی کی لکیر ہے اس پر بھی ایک جزیرہ بنا ہوا ہے، یہ بھی اچھا نہیں۔ کسی معاملے میں بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ نصیب میں دولت آپ کے بہت ہے، قسمت آپ کی اچھی ہے، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔